السلام علیکم. میں اپنے چینل اردو وائس کلاسک میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں. اس طرح سے میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے بالکل مفت پہنچیں گی. تو آئیں آج کی کہانی کا شروعات کرتے ہیں. شام ڈھل رہی تھی. سورج بہت تیزی سے افق سے روپوش ہوتا جا رہا تھا. جان نے گہرا سانس لیا اور ایک لمحے کے لیے سڑک سے نظریں ہٹائیں. اس نے ایک لمبی سی جمائی لی. اس کی کمر اکڑ کر تختہ بن چکی تھی. اس کے ہونٹوں سے خود بخود ہی ایک تھکی ہوئی آہ نکل گئی. اس کا جسم اتنی لمبی مسافت کے باعث سخت تھک چکا تھا. وہ گزشتہ 22 گھنٹوں سے مسلسل گاڑی چلا رہی تھی. اس کی نیلی آنکھوں میں شب بیداری کے باعث صرف دورے موجود تھے. وہ نیند سے بے حال تھی، مگر وہ جلد از جلد اپنے آبائی شہر پہنچنا چاہتی تھی. اس کی ماں زندگی اور موت کی دہلیز پر کھڑی تھی. وہ ایک دفعہ ماں کا ماتھا چومنا چاہتی تھی. اس کے آخری لمس کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتی تھی. اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سر سے مہربان چھاؤں ہمیشہ کے لیے چھیننے والی تھی. اس نے بیک ویو مرر میں اپنا عکس دیکھا. وہ 21 سال کی خوبصورت لڑکی تھی. اس کا حسن بہت ہی سوگوار سا تھا. صنف مخالف اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ جتن کرتے تھے، مگر اس کا عشق اس کا کیریئر تھا. وہ نرس بن رہی تھی. اس کا شعبہ اس سے مکمل انصاف چاہتا تھا. اسی خیال سے اس نے فی الوقت اپنی زندگی کو صرف اپنی تعلیم کے لیے وقف کیا ہوا تھا. جب کبھی کوئی ہینڈسم نوجوان اس کی طرف دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتا تو وہ انکار کرتے وقت وہ اکثر یہی سوچتی تھی، میں اپنی زندگی کو کب تک ہر خوشی سے اور ہر تعلق سے محروم رکھوں گی؟ میرے والد کے بھگوڑے ہونے کی سزا کب تک میں خود کو دیتی رہوں گی؟ کب تک میں مردانہ ساتھ کو ترستی رہوں گی؟ مگر پھر وہ اپنے دل کو سمجھاتی اور ایک کامیاب پیشے میں شمولیت کو ہی اپنی کامیابی قرار دے کر خاموش ہو کر بیٹھ جاتی تھی. آج بھی اس سفر کے دوران اس نے اپنے متعلق اور زندگی کے متعلق بہت کچھ سوچا تھا. ماں کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلے رہ جانی تھی. اس کے دل میں ٹھیس اٹھی. اس کی پیاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی. اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. تیز ہوا سے اس کے خوبصورت سنہرے بال اڑ رہے تھے. اس نے سوچا سفر تو شاید تمام ہی مشکل اور تھکا دینے والے ہوتے ہیں، مگر ہماری دماغی اور دلی کیفیت سفر کے خوشگوار ہونے یا ناخوشگوار ہونے کا فیصلہ کرتی ہے. عام طور پر وہ سفر کرنا پسند کرتی تھی، مگر آج کا سفر اس کے لیے زندگی کا مشکل ترین سفر تھا. آج وہ کسی اپنے کو الوداع کہنے جا رہی تھی. اس کی روح تک تھکن کا شکار تھی. اس نے سوچا زندگی کتنی بے یقین چیز ہے. ہر موڑ کے بعد ایک اندیکھی صورتحال موجود ہوتی ہے. ہم انسان زندگی کو بسر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ زندگی ہمیں بسر کر رہی ہوتی ہے، ہمیں برت رہی ہوتی ہے. اسے یاد آیا کہ پرسوں مدرس ڈے پر اس کی ماں سے بات ہوئی تھی. اس نے ہمیشہ کی طرح ماں کو تحائف، کیک اور پھول بھیجے تھے. ماں بہت خوش تھی. اسے بہت سی دعائیں دے رہی تھی. کل تک وہ آنے والے وقت سے بے خبر اپنے دوستوں کے سنگ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھی گپیں لگا رہی تھی. اس کا دوست ایڈورڈ اپنی گٹار پر انہیں اپنا لکھا ہوا نیا گانا سنا رہا تھا. وہ الینا اور راضی سب ایڈورڈ کو چھیڑنے میں مصروف تھے. ایسے میں اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی. اس نے ممی کا نمبر دیکھا تو مسکراتے ہوئے اٹھایا اور کہا، ہیلو ممی. مگر آگے سے ایک انجان آواز تھی. اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا. اس انجان آواز نے بتایا کہ وہ مقامی ہسپتال کی ایک نرس تھی. اس نے بہت نرمی اور ہمدردی سے اسے کہا، آپ کی والدہ کا ایک بہت برا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ کوما کی حالت میں پڑی ہیں. نرس نے نرمی سے کہا، مس جان، آپ کی ماں کے پرس سے ہمیں آپ کی معلومات اور رابطے کا نمبر ملا ہے. آپ کی ماں شدید سر کے فریکچر کے باعث دماغی طور پر مر چکی ہیں.
مگر ان کا دل دھڑک رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں آ کر ان سے نہ صرف آخری بار مل لیجیے بلکہ ان کے اعضاء ڈونیٹ کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ شاید اسی بہانے بہت سے مرتے لوگوں کو زندگی کی نوید مل جائے۔ جان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ ماضی سے حال میں واپس آ گئی۔ اچانک موڑ مڑتے ہی اس کی گاڑی کے سامنے ایک باراسنگا آ گیا۔ اس نے لاشعوری طور پر بریک پر پوری طاقت سے پاؤں رکھا اور ساتھ ہی اسٹیئرنگ وہیل تیزی سے موڑ دیا۔ اس کی گاڑی بے قابو ہو کر ایک گہری کھائی میں اتر گئی۔ گاڑی ایک عفریت کی طرح غراتی ہوئی دوڑتی جا رہی تھی۔ جان کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کی ونڈ شیلڈ پر گھنے درختوں کی شاخیں خراشیں لگاتی جا رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وقت نے سارے حدود و قیود توڑ دی ہوں۔ اس نے خوف کے مارے آنکھیں کس کر بند کر لیں۔ آخر کار گاڑی رک گئی۔ اسے یہ چند لمحے صدیوں پر محیط لگے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ ہانپتی کانپتی دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کا دل بہت تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ہلکے ہلکے ملگجے اندھیرے میں جنگل بہت ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ دور کہیں سے بھیڑیوں کے غول کے غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جان جانتی تھی کہ اس ہائی وے پہ رات کے وقت سفر کرنے والے اکا دکا لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس نے گاڑی سے اپنا پرس نکالا اور سیل فون چیک کیا۔ حسب توقع سیل فون کے سگنل منقوط تھے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور تھکے تھکے قدموں سے واپس ہائی وے کی جانب چلنے لگی۔ اسے اوپر چڑھنے میں کافی وقت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اوپر تک پہنچتے پہنچتے پسینہ پسینہ ہو چکی تھی۔ وہ جب تک اوپر پہنچی تب تک اندھیرا مزید گہرا ہو چکا تھا۔ جنگل سے آتی جانوروں کی آوازیں اس کے دل کو لرزا رہی تھیں۔ دور دور تک کسی گاڑی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس نے دہشت زدہ ہو کر سوچا، اگر آج اس وقت کوئی جنگلی جانور مجھے کھا گیا تو میری موت کا کسی کو علم تک نہیں ہو سکے گا۔ میرا شمار لاپتہ لوگوں کی طویل فہرست میں ہو جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو لعنت و ملامت کی جس نے اپنی فطری ہٹ دھرمی اور جلد بازی میں اپنے دوستوں کو بھی ساتھ چلنے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے اندازے سے ایک طرف پیدل چلنا شروع کر دیا۔ رات کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کا جسم سردی سے آہستہ آہستہ کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے ٹھنڈا سانس بھرا اور خود کلامی کے انداز میں بولی، واقعی البرٹا میں موسمیاتی تبدیلیاں ناقابل یقین ہیں۔ صبح تک سخت گرمی تھی اور اب اس وقت مجھے سویٹر کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اسے چلتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس کا دماغ اب خوابیدہ سا ہو رہا تھا۔ اس کے پاؤں چل چل کر شل ہو چکے تھے۔ اس نے مڑ کر ایک آس سے دیکھا مگر ہر طرف ایک خون کا عالم تھا۔ سڑک پر دور دور تک کسی گاڑی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے زیر لب خود کو برا بھلا کہا۔ اچانک اسے سڑک سے کچھ فاصلے پر جنگل میں ایک مکان کی روشنیاں جلتی نظر آئیں۔ اس کے دل میں امید کی کلی کھل گئی۔ اس نے سوچا، میں اس گھر کے مکینوں سے مدد کی درخواست کرتی ہوں۔ میری مشکل سن کر وہ ضرور میری مدد کریں گے۔ شاید ان کے پاس فون کی سہولت موجود ہو اور میں اپنے دوستوں کو اپنی خیر خیریت بتا سکوں۔ پھر گاڑی کے لیے ٹو ٹرک بھی تبھی آئے گا جب اسے فون کیا جائے گا۔ اس نے سڑک سے اتر کر گھر کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ رستہ کافی دشوار گزار تھا مگر اس کی قوت ارادی اسے مدد دے رہی تھی۔ آخر کار وہ ہانپتی کانپتی مکان کے گیٹ تک پہنچ گئی۔ مکان کی دیواریں پتھریلی اور اونچی تھیں۔ صدر دروازے پر ایک بھاری آہنی گیٹ لگا ہوا تھا جس کے دونوں اطراف شیر کے ہیبت ناک مجسمے نصب تھے۔ ان شیروں کے منہ میں مٹی کے تیل سے جلنے والے لیمپ دبے ہوئے تھے۔ ان لیمپوں کی روشنی میں سایوں اور روشنی کا امتزاج ایک عجیب سا ہیبت ناک منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ ایک لحظے کو ٹھٹک گئی اور خود کلامی کے انداز میں بولی، لگتا ہے کہ اس مکان کے مکین ماضی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ بھلا اب اس صدی میں کیروسین لیمپ کون استعمال کرتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں فون کی سہولت بھی موجود ہوگی۔
اس نے آہنی گیٹ کو دھکا دیا، گیٹ چڑچڑاہٹ کی آواز سے کھل گیا۔ مکان کے سامنے طویل و عریض لان تھا، اس کی گھاس بہت بڑی بڑی تھی، شاید مکینوں کی توجہ لان کی نگہداشت پر نہیں تھی۔ لمبی گھاس پر چلتے ہوئے جان کی ٹانگوں پر خراشیں سی پڑ گئیں، مگر وہ اپنا اسکرٹ سمیٹے داخلی دروازے تک پہنچ گئی۔ ابھی اس نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ وہ چٹک کر رہ گئی۔ اس نے نظر اٹھائی تو اس کے سامنے ایک کریح شکل بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کیروسین لیمپ تھا۔ اس نے شائستہ فرانسیسی زبان میں کہا، خوش آمدید پیاری جان، میرا نام کیرولین ہے۔ جان کو ایک عجیب سے خوف نے گھیر لیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا اور ٹوٹی پھوٹی فرانسیسی میں اس بڑھیا کو بتایا، میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے آج رات گزارنے کی اجازت دے دیجیے، میں صبح ہوتے ہی رخصت ہو جاؤں گی۔ کیا آپ کے پاس فون کی سہولت موجود ہے؟ اس نے پرس میں سے $100 کا نوٹ نکال کر اس بڑھیا کو دینا چاہا، مگر بڑھیا بہت عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ سے جان کو جھرجھری سی آ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے ہرگز مہربان نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اسے دیکھ کر کسی جادوگرنی کا خیال اس کے دماغ میں آیا تھا۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور سوچا، اس ایکسیڈنٹ اور ماں کی حالت نے مجھے حد درجے کا وہمی بنا دیا ہے۔ میرا دماغ پریشان خیالات کی آماجگاہ بن کر رہ گیا ہے۔ بڑھیا نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور مسکرا کر بولی، ہم دونوں میاں بیوی کو مہمانوں کا انتظار رہتا ہے، چلو میں تمہیں اپنے شوہر سے ملواتی ہوں۔ جان نے اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ گھر میں ایک عجیب سی بدبو تھی۔ جان نے محسوس کیا کہ بڑھیا کے وجود سے بھی ہلکی ہلکی بسانت آ رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ طویل و عریض کوریڈور میں بھی دونوں طرف کیروسین لیمپ روشن تھے۔ راہداری میں دونوں طرف بے شمار مردوں، بچوں اور عورتوں کی تصاویر کے فریم لگے ہوئے تھے۔ کئی تصاویر تو شاید کیمرے کی ایجاد کے دنوں سے بھی تھیں۔ ایک تصویر میں موجود کردار میں اسے اپنے والد کی گہری مشابہت نظر آئی۔ اس کے والد اس کے بچپن میں ہی اس کی والدہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کی والدہ آج تک انہیں یاد کر کے روتی تھی۔ وہ بے اختیار ہی تصویر کو دیکھنے کے خیال سے قریب ہو گئی۔ اچانک اسے ایسا لگا کہ تصویر کے تاثرات بدل گئے ہوں۔ اس نے واضح طور پر سنسناتی آواز میں مردانہ سرگوشی سنی، جان، خدارا بھاگ جاؤ، یہ تصویر نگری ہے، یہاں آنے والا زندہ سلامت واپس نہیں جاتا، اس بڑھیا اور بوڑھے کا اعتبار مت کرنا۔ جان کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیروں میں لرزش سی آ گئی۔ اس نے سوچا، میں اب اس قدر تھک چکی ہوں کہ نامعلوم آوازیں مجھے سنائی دے رہی ہیں، میری جاگتی آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی ہیں۔ بھلا میرے ڈیڈی کی تصویر کا یہاں کیا کام؟ میرے حواس خمسہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ بڑھیا نے اچانک مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور تیز آواز میں بولی، کیا بات ہے جان؟ جان کو اس گھر کا اسیر زدہ سا ماحول، مردہ خانے جیسی بو، سب کچھ بہت غیر معمولی سا لگ رہا تھا، مگر وہ ابھی تک معلوم نہ کر پا رہی تھی کہ کس چیز کے باعث اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس نے ہکلا کر جواب دیا، سب ٹھیک ہے، بس میں بھوکی ہوں اور تھک گئی ہوں، شاید تھکن میرے حواس خمسہ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ بڑھیا پراسرار انداز میں مسکرائی اور بولی، جان ولا میں مہمانوں کے آرام کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، تم ہماری میزبانی عمر بھر یاد رکھو گی، تمہارا پیچھا تھکن سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا اور تمہارے حواس خمسہ ہمیشہ کے لیے جاگ جائیں گے۔ جان کو اس عورت کی باتیں خوفناک لگ رہی تھیں۔ وہ مرے مرے قدموں سے اس بڑھیا کے پیچھے چل پڑی۔ راہداری کے آگے ایک وسیع و عریض ہال کمرہ تھا جس میں 24 افراد کی ڈائننگ ٹیبل پڑی تھی۔ جان کو اندازہ ہوا ڈائننگ ٹیبل ساگوان کی لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا، آج کل یہ منقش ساگوان کا فرنیچر کون استعمال کرتا ہے؟ اگر اس کا آکشن کیا جائے تو یہ چیزیں شاید $1,00,000 کی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جائیں۔
اس نے دیکھا کہ میز کے ارد گرد خوبصورت منقش کرسیاں پڑی تھیں۔ ڈائننگ ٹیبل دیکھ کر جان کو عجیب سا احساس ہوا۔ وہ اس احساس کو کوئی معنی نہیں پہنا سکی۔ ڈائننگ ٹیبل انواع و اقسام کے کھانوں سے سجی ہوئی تھی۔ ٹیبل کی ایک طرف ایک منحنی سا خرانٹ صورت بڈھا بیٹھا ہوا تھا۔ جان کے دل میں اس کے لیے بھی شدید ناپسندیدگی کی لہر اٹھی، مگر وہ دل پر پتھر رکھ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر بوڑھے کی جانب چل پڑی۔ بنیا نے چہک کر کہا، جان دیکھو، آج ہمارے ولا میں ایک مہمان آیا ہے۔ جان نے بہت تپاک سے اس سے ہاتھ ملایا اور پیار سے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے خوش اخلاقی سے بولا، جان فریڈرک، کھانا کھاؤ، تم بہت بھوکی ہو۔ جان پہلے ہی بوڑھے کے لمس سے گھن کھا رہی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ پراسرار بوڑھے نے اسے اس کے مکمل نام سے پکارا، جبکہ بڑھیا نے بھی اسے اس کے نام سے مخاطب کیا تھا، جبکہ اس نے اپنا تعارف دونوں سے نہیں کروایا تھا۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق بیٹھ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا۔ اگرچہ اس کی بھوک مکمل طور پر اڑ چکی تھی، بوڑھا اور بڑھیا بھی خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تھے، مگر وہ گاہے بگاہے اسے بہت گہری نظروں سے دیکھتے تھے۔ جان خاموشی سے بظاہر سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی، مگر ان کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ ڈائننگ ہال میں بھی دیواروں پر ہر طرف قد آدم تصاویر لگی ہوئی تھی۔ کچھ تصاویر سیاہ فام اور ایشیائی لوگوں کی بھی تھیں۔ ڈائننگ ہال کے اکلوتے گھڑیال کا کانٹا رات کے 12 بجے پر رکا ہوا تھا۔ جان نے سرسری انداز میں پوچھا، آپ لوگوں کو فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے؟ میں بھی تصاویر کھینچتی ہوں۔ اس نے اپنے پرس سے ڈیجیٹل کیمرہ نکالا۔ بوڑھا اور بڑھیا کیمرے کو دیکھ کر شدید خوفزدہ ہو گئے۔ ان دونوں کا رنگ اڑ گیا، دونوں کے چہرے دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید پڑ گئے تھے۔ جان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اب تک وہ ان دونوں سے خوفزدہ تھی۔ جان نے کیمرہ ہاتھ میں پکڑا اور ان دونوں کو فریم میں لیا، مگر وہ دونوں تیزی سے لپک کر فریم سے نکل گئے اور کہنے لگے، ہمیں ذاتی تصاویر کھنچوانے کا شوق نہیں ہے۔ یہ تصویریں تو ہمارے مہمانوں کی ہیں، جو ہمیں گاہے بگاہے عزت بخشتے رہتے ہیں۔ جان کو ان سے اس پھرتی اور چلاکی کی امید نہیں تھی۔ اسے ان کی ہر بات سے مکر و فریب کی بو آ رہی تھی، مگر وہ ان پر بھروسہ کرنے پر مجبور تھی۔ اس ویرانے میں اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ جان نے دھیان بدلنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کے ڈیزائن پر انگلیاں پھیرنا شروع کر دی۔ یکایک اس کی انگلی ایک مانوس ابھار سے ٹکرائی۔ اسے یاد تھا کہ اس کا والد اپنے بنائے ہوئے فرنیچر پر اپنے نام کو کندہ کر دیا کرتا تھا۔ اس نے نظر بچا کر دیکھا تو اسے میز پر اپنے والد کے نام کے حروف کندہ ہوئے نظر آئے۔ ڈیزائن پر غور کیا تو وہ بھی اسے جانا پہچانا سا لگا۔ اسے یاد آیا کہ اسی جیسے ڈیزائن کا چھوٹا 4 لوگوں کے استعمال کا ڈائننگ ٹیبل اس کی والدہ کے گھر میں بھی موجود تھا۔ اس کا والد ترکھان تھا اور اس نے وہ ڈائننگ ٹیبل اور کرسیاں اپنی شادی کی سالگرہ کے تحفے کے طور پر اس کی ماں کو بنا کر دی تھی۔ اس کے بعد اس کا والد ایک کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا اور پھر کبھی پلٹ کر نہ آیا۔ وہ اکثر اپنی ماں کو کہتی تھی، ڈیڈ ایک عیاش اور بزدل شخص تھے جو کام کا بہانہ کر کے آپ کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ بیٹی اور بیوی کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ اس کی ماں ہمیشہ تڑپ تڑپ کر کہتی، جان سویٹ ہارٹ، میرا فریڈرک ایسا نہیں تھا، وہ میرا عشق تھا، وہ تم سے بہت محبت کرتا تھا، وہ کیوں ہم سے پیچھا چھڑوانا چاہے گا؟ ورجن میری کی قسم، اسے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا ہوگا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور لوٹتا، مگر وہ ہمیشہ تمسخر سے ماں کی بات نظر انداز کر دیتی۔ اپنے بھگوڑے باپ سے وہ شدید نفرت کرتی تھی، مگر آج اسے احساس ہوا کہ اس کی ماں کی ہر بات درست تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا باپ اسی پراسرار ولا میں ترکھان کے طور پر آیا تھا اور پھر شاید زندہ واپس نہیں جا سکا تھا۔ اس کی تصویر راہداری میں لٹکی رہ گئی تھی۔
اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کے والد کی روح اسے تنبیہ کر رہی تھی کہ وہ اس ولا میں مت رکے۔ جان کو احساس ہوا کہ اس گھر میں بہت کچھ غلط تھا۔ اس کی چھپی ہوئی اسے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی یہ گھر اور اس کے باشندے خطرناک تھے، مگر وہ فی الوقت کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسرا، وہ اپنے والد کے متعلق مکمل حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ اسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے کیرولین سے کہا میں اب آرام کرنا چاہوں گی۔ کیرولین کے چہرے پر مکروہ سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا چلو میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتی ہوں، اس کے بعد تم صرف آرام ہی کرنا، صرف آرام پیاری جان، تمام فکروں سے بے خبر ہو کر آرام، صرف آرام۔ جان نے یہ سن کر غیر ارادی طور پر اپنے پرس اور کیمرے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ کیرولین اس کے کیمرے سے خوفزدہ تھی۔ اس کے دل کو عجب سی تقویت نصیب ہوئی۔ بڑھیا بڑبڑاتے ہوئے اس کے آگے آگے چل پڑی۔ ہال کمرے سے نکل کر وہ راہداری میں پہنچ گئے۔ جان نے دیکھا کہ راہداری میں پڑے گرینڈ فادر کلاک پر رات کے 12 بجے کا وقت تھا، مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ اس کی سوئیاں بھی ہال کے کلاک کی طرح ساکت تھیں۔ اس نے غیر ارادی طور پر دیوار پر نصب گھڑیال کی جانب دیکھا، اس پر بھی یہی وقت ظاہر ہو رہا تھا، مگر اس کی سوئیاں ابھی جامد تھیں۔ بڑھیا نے دائیں طرف کا دروازہ کھولا اور ہونٹ سے کوڑ کر بولی تمہاری آخری آرام گاہ۔ جان اس کی بات سن کر چونک اٹھی، مگر اس نے اپنے حواس پر قابو رکھا۔ اس نے کمرے پر طائرانہ نظر دوڑائی۔ اس کے سامنے ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس کے بیچ میں ایک چھپر کھٹ بچھا ہوا تھا۔ پلنگ کے دونوں طرف سائڈ ٹیبلز پڑی تھیں۔ سامنے ایک ڈریسنگ ٹیبل پڑی تھی۔ ایک طرف آتش دان تھا اور اس کے سامنے ایک ڈریسنگ ٹیبل پڑی تھی اور اس کے سامنے صوفے بچھے ہوئے تھے۔ ایک طرف بھاری لکڑی کی ایک وارڈروب پڑی تھی۔ بڑھیا اسے چھوڑ کر آرام کی تلقین کرتی رخصت ہو گئی۔ خطرے کے احساس نے جان کی نیند اور تھکن بھگا دی تھی۔ اس نے کمرے پر نگاہ دوڑائی۔ کمرے میں لگی گھڑیال پر بھی 12 بجے تھے۔ اس نے بے اختیار ہی کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اسے یقین تھا کہ اس گھر کے راز کی چابی اسے یہیں سے ملے گی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے سب سے آخر میں سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی۔ اس دراز میں اسے ایک ڈائری پڑی نظر آئی۔ اس نے ڈائری کھولی۔ ڈائری پر آخری اندراج پچھلے سال جولائی کا تھا۔ یہ کسی اینا نام کی لڑکی کی ڈائری تھی۔ اس ڈائری میں اس کے آخری اندراجات بہت بھیانک تھے۔ اینا نے لکھا تھا رچرڈ کی قید سے بھاگ کر پیدل سفر کرتی اس ویرانے میں پہنچی تھی۔ میں تھک کر چور ہو چکی تھی۔ مجھے جان ولا نظر آیا تو میں پناہ کے خیال سے یہاں آئی تھی، مگر یہ ولا میرا عقوبت خانہ بن جائے گا یہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ مجھے فریڈرک کی روح نے تنبیہ کر دی تھی کہ یہ تصویر نگری ہے، یہاں لوگوں کو تصاویر میں قید کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ جان اور کیرولین لوگوں کی زندگیوں کے سال ہضم کر جاتے ہیں، مگر میں نے فریڈرک کو اپنے پریشان تصور کا ایک بھٹکتا خیال قرار دیا، بلکہ میں نے اس کا تفصیلی ذکر کیرولین سے کر دیا۔ کیرولین نے فریڈرک کی روح کو دوبارہ سے تصویر میں قید کر دیا اور مجھے بہانوں سے مطمئن کر دیا۔ میں اپنے خوف کے باعث انہیں اپنا ہمدرد جان بیٹھی تھی، مگر اس گھر میں بے شمار بے گناہوں کی روحوں کا بسیرا ہے۔ یہاں راتوں کو بھی سسکتی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ یہ تمام اسیر روح مجھے بھاگنے کی ترغیب دیتی ہیں، مگر میری قوت ارادی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں کھاتے پیتے روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہوں۔ میری بھوک اور پیاس اڑتی جا رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ جان میری خوابگاہ میں چوری چھپے گھس کر میری سوتے میں تصاویر کھینچتا ہے۔ میرے جسم کے نقوش مدھم ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ فریڈرک سچ کہہ رہا تھا، مگر میں ہمت ہار چکی ہوں۔ ایک دن میں بھی خاموشی سے تصویر نگری کا حصہ بن جاؤں گی، پھر میری روح بھی ان ویران راہداریوں میں بھٹکتی پھرے گی۔ اس نے بےتابی سے اگلا صفحہ پلٹا، مگر باقی کے صفحات خالی تھے۔ صرف اینا کی تصویر ڈائری میں موجود تھی۔ اس لڑکی کی قد آدم تصویر وہ ہال میں لگی دیکھ چکی تھی۔ اس نے بستر پر تکیے رکھ کر ان پر چادر ڈال دی۔
اب ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بستر پر سو رہا ہو۔ اس نے پرس گلے میں ڈالا، وہ مڑی تھی کہ بری طرح چونک گئی۔ اسے اینا کی روح سفید شب خوابی کے لباس میں موجود نظر آئی۔ وہ اسے خبردار کر رہی تھی۔ وہ پھٹی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، جان بھاگ جاؤ، خدارا بھاگ جاؤ۔ جان جانتی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار ہو چکی ہے۔ اس نے کیمرے کو ہاتھ میں پکڑا اور دبے پاؤں باہر نکلی۔ وہ اس گھر سے بھاگنے کا مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ جان اور کیرولین اس کے کمرے کی جانب چہکتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ لپک کر راہداری میں پڑی الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے دیکھا کہ جان کے ہاتھ میں ایک عجیب و غریب ساخت کا کیمرہ تھا۔ کیرولین اسے دبی دبی آواز میں کہہ رہی تھی، جان، لڑکی کو فوراً کیمرے میں قید کر لینا۔ شکر کرو اس حرافہ نے ہماری تصویر اپنے کیمرے سے نہیں بنا لی تھی، ورنہ ہم تصویر نگری میں قید ہو جاتے، اور جو حال وہاں ہماری موجود روحیں کرتی بیان سے باہر ہے۔ ہم نے پچھلی 1 صدی سے بے شمار لوگوں کی عمر کو استعمال کیا ہے اور انہیں تصویر نگری کا قیدی بنایا ہے، جان نے چڑچڑے انداز میں کہا۔ اس کی عمر کے سالوں کے ساتھ اس کی جوانی بھی تو تم استعمال کرو گی، مجھے تو صرف عمر کے چند گلے سڑے سال ہی ملیں گے۔ وہ لڑتے جھگڑتے کمرے میں داخل ہو گئے۔ جان کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے سوچا، میں صدر دروازے تک بھی نہیں پہنچ پاؤں گی کہ ان لوگوں کا احساس ہو جائے گا کہ میرا بستر خالی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ مجھے تصویر نگری میں قید کرے، مجھے سبقت لے جانی ہے۔ میں ان کی تصویر بنا کر انہیں ان کی قائم شدہ تصویر نگری کا مکین بنا دیتی ہوں، جہاں ان کے ستم گزیدہ ہزاروں لوگ قید ہیں۔ یہ خود وہاں اپنے کیے کی بھیانک سزا بھگتیں گے۔ ایک فیصلے پر پہنچ کر اس نے پھرتی سے کیمرہ نکالا اور آخری حربہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کیمرہ آن کیا اور دبے پاؤں ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے کھنکار کر کہا، مجھے ڈھونڈ رہے ہیں آپ دونوں؟ وہ دونوں تیزی سے پلٹے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اس نے ایک دم ان کے سامنے چھلانگ لگائی اور ان کا فریم کلک کر دیا۔ بوڑھے اور بڑھیا کے ہونٹوں سے خوفناک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے جسم کو فلیش کی روشنی سے آگ لگ گئی۔ ان کے جسموں کو آگ لگنے کی دیر تھی کہ پورے ولا جیسے لرزنے لگا۔ ہر طرف آہ و بقا کی پکار مچ گئی۔ گھر کی چیزوں کو بھی یکدم آگ لگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہزاروں بدروحیں بین کر رہی ہوں۔ بے شمار نادیدہ ہاتھوں نے جان کے پیر پکڑ لیے۔ آگ تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی اور جان اس میں گھرتی جا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ اس کا جسم مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ اچانک اس کو آگ سے نمودار ہوتا فیڈرک اپنے ڈیڈی کا ہیولا نظر آیا۔ اس نے جان کا ہاتھ نرمی سے پکڑا اور باہر کی جانب چل پڑا۔ داخلی دروازے کے قریب پہنچ کر وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک اس کو دوسری طرف سے ممی آتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ جان گئی تھی کہ ممی کوما سے نکل کر موت کی وادی میں قدم رکھ چکی تھی۔ ممی اس کے ڈیڈی کو دیکھ کر دلکشی سے مسکرائیں۔ ڈیڈی نے بھی ممی کے ماتھے پر پیار کیا۔ پھر ڈیڈی نے مڑ کر کہا، جان میری بچی، میں تم سے اور تمہاری ممی سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں اس تصویر نگری میں قید ہو کر رہ گیا تھا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر اس کے ماتھے پر ایک الوداعی بوسہ دیا اور نرمی سے اسے باہر کی طرف دھکیل دیا۔ ممی نے بھی ہاتھ اٹھا کر اسے الوداع کہا۔ پھر دونوں آگے بڑھے اور ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ 18 سال کی دوری کے بعد آج پھر وہ دوبارہ مل گئے تھے۔ ایک دوسرے کے گلے لگے وہ دونوں بہت مکمل لگ رہے تھے۔ جان نے اپنی آنکھیں جھپکی۔ اس کے والدین کے سائے شعلوں میں مدغم ہو چکے تھے۔ جان ولا بری طرح جل چکا تھا۔ اسے دور سڑک پر کھڑی کچھ گاڑیوں کی لائٹیں نظر آئیں۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سڑک کی جانب چل پڑی۔ تصویر نگری کا اختتام ہو چکا تھا اور زندگی باہیں پھیلائے اس کی منتظر تھی۔